5 ایسے گناہ جو انسان کی روزی کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ جو بندہ ان 5 گناہوں میں الجھ جائے تو اس کی زندگی غربت، تنگی اور محتاجی میں گزرتی ہے۔ سب سے پہلا گناہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک پسینہ بہاتے ہیں، لیکن جب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو خالی نکلتی ہے؟ کبھی غور کیا کہ کچھ گھروں میں کھانے کی چیزیں آتی ہیں مگر برکت ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے ہوا میں اڑ گئی ہو؟ آخر وہ کون سا راز ہے کہ کاروبار بڑھنے کے باوجود سکون کم ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ میں جتنا بھی کما لوں، قرض اور پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ایسا کیوں ہے کہ روزی کا دروازہ کھلتا تو ہے لیکن ساتھ ہی کوئی نہ کوئی مصیبت، بیماری یا مسئلہ اس رزق کو چاٹ جاتا ہے؟ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھنے جا رہے ہیں جو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ وہ 5 راز، وہ 5 غلطیاں جو انسان کی روزی کو خاموشی سے کاٹ دیتی ہیں۔ یہ 5 کام جو بظاہر چھوٹے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایسی زنجیر ہے جو انسان کو تنگ دستی اور محتاجی میں جکڑ دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کا کاروبار دن بہ دن کمزور ہو رہا ہے، اگر آپ کی آمدنی بڑھنے کے باوجود بھی آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اگر گھر میں ہر وقت جھگڑے اور بے سکونی کا سایہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ خود ان ہی پوشیدہ غلطیوں میں سے کسی ایک کے شکار ہوں۔ اور یاد رکھیے، ان 5 رازوں کو جانے بغیر آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ کی روزی میں برکت آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو وہ 5 مہلک حقیقتیں بتانے والی ہوں جو رزق کو روک دیتی ہیں، برکت کو چھین لیتی ہیں اور انسان کو تنگ دست بنا دیتی ہیں۔ 5 ایسے گناہ جو انسان کی روزی کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا، نماز کے وقت کاروباری نفع کا لالچ سوچنا۔ محترم سامعین، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ انسان جب اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں کیا ہونا چاہیے؟ اس لمحے میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلا رہا ہے، اس کی یاد دلا رہا ہے، اس کو اپنے حضور حاضر ہونے کا حکم دے رہا ہے، تو بندہ دنیاوی لالچ، نفع اور تجارت کے منصوبے سوچ رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی محرومی اور کتنا بڑا جرم ہے۔ نماز کے وقت کاروباری نفع کا لالچ سوچنا یا یہ خیال کرنا کہ پہلے سودا مکمل کر لوں، ڈیل ختم کر لوں، گاہک کو دیکھ لوں، پھر نماز پڑھ لوں گا، یہ صرف ایک معمولی کوتاہی نہیں بلکہ ایسا مہلک زہر ہے جو انسان کے رزق کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو بظاہر عام نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، برکت کو چھین لیتا ہے، سکون کو ختم کر دیتا ہے اور تنگ دستی کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کاروبار کرنا حلال ہے، محنت کرنا عبادت ہے، لیکن جب اللہ کا بلاوا آ جائے اور انسان دنیا کے عارضی فائدے کے پیچھے بھاگنے لگے تو وہ نفع حقیقت میں خسارہ بن جاتا ہے۔ ایسا شخص چاہے لاکھوں کا منافع کمائے لیکن اس کی جیب میں کبھی برکت نہیں رہتی۔ وہ نفع جو اللہ کی یاد کو پیچھے چھوڑ کر کمایا جائے، وہ نفع نہیں بلکہ زہر ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ وقت ہی تو ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن یہی سوچ انسان کو کہتے برکت میں مبتلا کر دیتی ہے، یہی سوچ رزق کی جڑوں کو کھا جاتی ہے، یہی سوچ وہ مہلک گناہ ہے جس کی سزا خاموشی کے ساتھ ملتی ہے۔ یاد رکھیے، نماز کے وقت کاروباری نفع کا لالچ صرف نماز کو مؤخر کرنا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو اپنی خواہش پر قربان کرنا ہے۔ یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ انسان دیکھے گا کہ وہ دن رات محنت کرتا ہے مگر قرض سے نہیں نکلتا، ہزاروں کے سودے کرتا ہے مگر سکون نہیں پاتا، کھانے کے لیے رزق آتا ہے لیکن بیماری کھا جاتی ہے، جیب میں پیسے آتے ہیں لیکن گھر میں جھگڑے کھا جاتے ہیں، کاروبار پھیلتا ہے لیکن برکت گھٹ جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ جب رب نے بلایا اس وقت بندے نے جواب دینے کے بجائے دنیا کی باتوں میں کھو جانا پسند کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس نے نماز کو تجارت پر قربان کیا، اللہ اس کی تجارت سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ وہ دکان چاہے بڑی ہو، گاہک چاہے بے شمار ہوں، لیکن نفع اس کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔
وہ بندہ دن کے آخر میں خالی تھکا ہوا اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ مہلک گناہ خاموشی سے انسان کو تنگ دستی کی کھائی میں پھینک دیتا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں قسمت خراب ہے، حالات خراب ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بلائی ہوئی ملاقات کو کاروبار پر قربان کر دیا تھا۔ لہٰذا ناظرین محترم، نماز کے وقت کاروباری نفع کا لالچ سوچنا صرف گناہ نہیں، یہ انسان کی روزی کا قتال ہے۔ یہ وہ خنجر ہے جو برکت کے دل کو چیر دیتا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو گھر کے سکون کو جلا دیتی ہے۔ یہ وہ اندھیرا ہے جو بندے کی محنت کو کھا جاتا ہے۔ جو بندہ نماز کے وقت کاروبار کو ترجیح دیتا ہے، وہ دراصل اپنی روزی کے درخت کو خود ہی کاٹ رہا ہے، اور جب درخت ہی نہ رہے تو پھل کہاں سے آئیں گے، سایہ کہاں سے ملے گا، سکون کہاں سے آئے گا۔ یہی وہ مہلک راز ہے جو دنیا کو نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں انسان کو تنگ دست اور پریشان کر دیتا ہے۔ 5 ایسے گناہ جو انسان کی روزی کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں۔ ان میں سے دوسرا، رزق ملنے کے بعد شکر کی بجائے بار بار شکوہ کرنا۔ محترم سامعین، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے اور ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ انسان جب رزق پاتا ہے، جب اس کے گھر میں کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، جب جیب میں روپے آتے ہیں، جب وہ کاروبار میں کامیابی دیکھتا ہے، تب اس کا سب سے پہلا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، عاجزی کے ساتھ سر جھکائے اور یہ کہے کہ یا اللہ، یہ سب تیری رحمت ہے۔ لیکن افسوس، آج کا انسان اکثر اس کے برعکس عمل کرتا ہے۔ وہ رزق پانے کے بعد شکر کے بجائے شکوہ کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کم ہے، یہ ناکافی ہے، یہ دوسروں جیسا نہیں ہے۔ یہ سوچ اور یہ رویہ دراصل ایک ایسا زہر ہے جو خاموشی سے انسان کی روزی کو کاٹ دیتا ہے۔ رزق ملنے کے بعد شکر کے بجائے بار بار شکوہ کرنا ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی تقدیر کو اندھیروں میں ڈال دیتا ہے، اس کے رزق سے برکت اڑا دیتا ہے اور اس کی محنت کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ گناہ اس لیے مہلک ہے کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی توہین ہے۔ شکوہ کرنے والا بندہ زبان سے یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ تو نے غلط کیا، بلکہ اس کا رویہ اور اس کی زبان کی شکایتیں یہی پیغام دیتی ہیں۔ ایسا انسان گویا اپنے رب کے فیصلے کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے زیادہ چاہیے تھا، مجھے بہتر ملنا چاہیے تھا، مجھے دوسروں جیسا رزق ملنا چاہیے تھا۔ یہ سوچ دراصل ناشکری ہے، اور ناشکری وہ جرم ہے جو انسان کو غربت اور تنگ دستی کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ ہمیشہ دوسروں کے رزق کو دیکھ کر جلتے ہیں، اپنے حال پر راضی نہیں رہتے، اور یہی چیز ان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ شکوہ کرنے والا انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کے پاس اگر 100 ہیں تو وہ کہے گا مجھے 1000 چاہیے تھے، اگر 1000 ہیں تو کہے گا مجھے 1,00,000 چاہیے تھے۔ یہ لالچ اور شکایت کی آگ اس کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی زبان ہر وقت ناشکری میں مصروف رہتی ہے، اور اس کی دعا آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ سخت ناپسند ہے کہ بندہ نعمت پا کر بھی شکایت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ شکوہ کرنے والا انسان دن رات محنت کرتا ہے، مگر اس کی کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر میں پیسہ آتا ہے لیکن بیماری لے جاتی ہے، روزی ملتی ہے لیکن قرض کھا جاتا ہے، کھانا آتا ہے لیکن جھگڑے اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ رزق ملنے کے بعد شکر کے بجائے بار بار شکوہ کرنا صرف زبان کا مسئلہ نہیں، یہ دل کی بیماری ہے۔ یہ بیماری انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے موجود نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتا۔ اس کے پاس صحت ہے تو وہ کہتا ہے کہ دولت نہیں، دولت ہے تو کہتا ہے کہ شہرت نہیں، شہرت ہے تو وہ کہتا ہے کہ سکون نہیں۔ یہ شکوہ دراصل ناشکری کا جال ہے جس میں انسان خود کو پھنسا لیتا ہے، اور جب انسان ناشکر گزار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکت کھینچ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اب سوچئے کہ شکوہ کرنا دراصل ناشکری ہی ہے۔ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے،
اور شکوہ کرنے سے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے۔ شکوہ کرنے والا شخص چاہے لاکھوں کمائے لیکن اس کی زندگی میں غربت کا سایہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے حال پر مطمئن نہیں ہوتا۔ یہی عدم اطمینان اس کی اصل غربت ہے۔ وہ دوسروں کو دیکھ کر جلتا ہے، اپنے حال پر روتا ہے اور ہر وقت شکوے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ ناظرین، رزق ملنے کے بعد شکر کے بجائے بار بار شکوہ کرنا ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی روزی کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ یہ گناہ اس کے رزق پر ایک ایسی لعنت ڈال دیتا ہے کہ چاہے وہ دن رات محنت کرے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کاروبار کرے، چاہے اس کے پاس کتنے ہی وسائل ہوں، وہ کبھی بھی سکون اور برکت نہیں پا سکتا۔ اس کے گھر میں خوشیاں نہیں آتی، اس کی زندگی میں راحت نہیں آتی، اس کا دل ہمیشہ تنگ رہتا ہے۔ یہی وہ مہلک گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا محترم سامعین، اس گناہ سے بچو، شکوے کو زبان سے نکالو، دل سے ناشکری کو ختم کرو اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو بندہ شکر کرتا ہے اس کے رزق میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اور جو بندہ شکوہ کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کے درخت کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ جب درخت ہی ختم ہو جائے تو پھل کہاں سے آئیں گے، سایہ کہاں سے ملے گا اور سکون کہاں سے آئے گا؟ یہی وہ حقیقت ہے جو ہر ایمان والے کو سمجھنی چاہیے۔ 5 ایسے گناہ جو انسان کی روزی کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں، ان میں سے تیسرا شوہر یا بیوی کا حق مارنا۔ محترم سامعین، سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے 2 وجود جو ایک دوسرے کے سائے ہیں، جو ایک دوسرے کے سکون کا سبب ہیں، اگر انہی کے حقوق کو پامال کر دیا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہی وہ پوشیدہ زہر ہے جسے لوگ معمولی سمجھ کر نگل لیتے ہیں، مگر پھر یہ آہستہ آہستہ ان کی زندگی سے برکت کو چوس لیتا ہے۔ ذرا لمحہ بھر کو غور کیجئے، ایک شوہر جسے اللہ نے گھر کا محافظ بنایا، اگر وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ روک دے، اس کے جذبات کو کچل دے، اس کی عزت کو نظر انداز کرے، تو کیا وہ گھر باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں، وہ اینٹوں کا ڈھیر تو ہو سکتا ہے مگر سکون کا آشیانہ کبھی نہیں۔ اسی طرح ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے حق، اطاعت اور عزت کو ٹھکرا دے، زبان کو سختی اور لہجے کو زہر آلود بنا دے، تو وہ محبت جو روزی میں برکت بن کر برستی ہے، لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ رزق کا تعلق صرف بازار اور نوکری سے نہیں بلکہ دل کے سکون اور گھر کی فضا سے بھی ہے۔ جب گھر کے اندر ناانصافی، جبر اور حقوق کی پامالی چھا جائے تو اللہ کی رحمت وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ایسے گھروں میں دولت تو آتی ہے مگر چین کھو جاتا ہے۔ کھانے کو دسترخوان پر سب کچھ ہوتا ہے مگر برکت کہیں کھو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو۔ اب سوچیں، اگر بہتر ہونا ایمان کی پہچان ہے تو بدسلوکی ایمان کے زوال کی علامت کیوں نہ ہو؟ ناظرین محترم، یہ گناہ ایسا ہے جو بندے کی کمائی کو بظاہر بڑھاتا ہے لیکن اس کی بڑھوتری کے پیچھے غربت اور ویرانی کا سایہ چھپ جاتا ہے۔ آج کے بعد اپنے دل سے یہ سوال ضرور پوچھیں، کیا میں اس پوشیدہ زہر کا شکار تو نہیں؟ 5 ایسے گناہ جو انسان کی روزی کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں، ان میں سے چوتھا پڑوسی کو تکلیف دینا۔ ناظرین، ذرا سوچئے، آپ کا گھر جتنا قیمتی ہے، آپ کی نیند جتنی قیمتی ہے، آپ کے بچے جتنے عزیز ہیں، پڑوسی کے لیے بھی ان سب کی اتنی ہی اہمیت ہے، مگر جب انسان اپنے پڑوسی کے سکون کو برباد کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے رزق کی جڑوں کو خود کاٹتا ہے۔ کیا یہ معمولی بات ہے کہ کسی کا دروازہ آپ کے دروازے کے ساتھ جڑا ہو اور پھر بھی آپ کے رویے سے وہ تڑپ اٹھے، کبھی شور شرابے سے، کبھی راستہ روکنے سے، کبھی چھوٹی چھوٹی ایذا رسانیوں سے اور کبھی دل دکھانے والے جملوں سے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ گناہ ہے جو زمین پر خاموش دکھائی دیتا ہے مگر آسمان پر شور مچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ سوچیں، اگر جنت کے دروازے ایسے شخص پر بند ہو سکتے ہیں تو پھر رزق کے دروازے کیوں نہ بند ہوں؟ ذرا غور کیجئے، جب ایک انسان اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے تو اس کی بد دعا لمحوں میں عرش تک جا پہنچتی ہے، اور وہ بد دعا بندے کی محنت،
کمائی اور برکت کو یوں چاٹ جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایسے گھروں کے دسترخوان پر کھانے تو ہوتے ہیں مگر لذت غائب ہو جاتی ہے۔ دولت تو آتی ہے لیکن بیماریاں اور پریشانیاں اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ یہ گناہ ایسا ہے جسے لوگ عام سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ پڑوسی کا دکھ انسان کی زندگی میں غربت، بے سکونی اور نحوست کی شکل میں واپس پلٹ کر آتا ہے۔ محترم سامعین، کبھی اپنے دل سے یہ سوال ضرور کریں، کیا میرے رویے کی وجہ سے میرا پڑوسی تنگ ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ برکت کا چراغ بجھنے ہی والا ہے۔ 5 ایسے مہلک اعمال جو انسان کی روزی کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں، ان میں سے 5واں جھگڑوں میں جھوٹی قسم کھا لینا۔ ناظرین، ذرا رک کر سوچئے، جھوٹ بذات خود ایک اندھیری کھائی ہے، مگر جب یہ جھوٹ اللہ کے نام کی قسم کے پردے میں بول دیا جائے تو یہ کھائی ایک دہکتی ہوئی جہنم میں بدل جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک جھوٹی قسم جھگڑے میں اپنی بات منوانے یا وقتی فائدہ حاصل کرنے کا ہنر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل انسان کی تقدیر اور رزق کے دروازے بند کر دینے والا وہ ہتھیار ہے کہ قرآن مجید ہمیں خبردار کرتا ہے، اللہ کے عہد کو معمولی قیمت پر نہ بیچو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے پاس کی ہر چیز سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ غور کیجئے، ایک جھوٹی قسم انسان کو وقتی جیت تو دے دیتی ہے، مگر آسمان پر اس کا نام خسارے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، کمائی تو رہتی ہے مگر سکون روٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا نفع تو کماتا ہے مگر اس کے مال سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ یہ کتنا خوفناک تصور ہے کہ جھوٹی قسم سے ملنے والا فائدہ بظاہر کامیابی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ برکت کے درخت کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے، جب انسان جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق دبا لیتا ہے تو وہ صرف دوسروں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے نصیب پر بھی وار کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جھوٹی قسم کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس میں سچ کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور باطل کو زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ ظلم عرش تک جاتا ہے اور وہاں سے بد دعا بن کر زمین پر واپس آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، جھوٹی قسم اللہ کے غضب کو قریب کر دیتی ہے، اور جب اللہ کا غضب قریب آ جائے تو سوچ لیجئے کون سا دسترخوان آباد رہ سکتا ہے، کون سا کاروبار پھل پھول سکتا ہے، کون سا دل سکون پا سکتا ہے۔ محترم سامعین، یہ گناہ ایسا ہے جو زبان سے لمحوں میں نکلتا ہے لیکن اس کا زہر نسلوں تک پھیل جاتا ہے۔ جھگڑوں میں جھوٹی قسم محض ایک لفظ نہیں بلکہ رزق کے چراغ کو بجھانے والا وہ طوفان ہے جس سے بچنا ہر ایمان والے پر لازم ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ایک حکایت سنتے ہیں جو دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک آدمی تھا بظاہر نیک اور عبادت گزار۔ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، ذکر و اذکار بھی کرتا تھا۔ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ شخص بڑا متقی ہے، اللہ والا ہے، لیکن اس کی زندگی کا ایک پہلو ایسا تھا جو اس کے سارے اعمال کو کھا گیا۔ وہ کاروباری تھا اور جب بھی گاہک آتا وہ جھوٹ بولتا، کبھی مال کی کوالٹی بڑھا چڑھا کر بیان کرتا، کبھی قیمت میں دھوکہ دیتا۔ اگر کوئی گاہک یا ہمسایہ اس سے جھگڑ پڑتا تو وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا۔ بظاہر وہ قرآن پڑھنے والا تھا مگر قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرتا۔ بظاہر وہ نماز پڑھنے والا تھا مگر اس کے دل میں خوف خدا نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے گناہوں کا بوجھ بڑھتا گیا۔ ایک دن اس پر موت کا وقت آ گیا۔ جب اس کی روح قبض ہونے لگی تو فرشتے نہایت سختی کے ساتھ آئے۔ اس نے دیکھا کہ جہاں دوسرے نیک لوگوں کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہاں اس کے پاس عذاب کے فرشتے آئے۔ انہوں نے نہ سلام کیا نہ نرمی کی، بلکہ ڈانٹتے ہوئے کہا، اے جھوٹی قسمیں کھانے والے، تیرا قرآن پڑھنا اور تیرا ذکر تیرے کسی کام نہ آیا، کیونکہ تو نے اللہ کے نام کو تجارت کا کھلونا بنایا۔ پھر سختی کے ساتھ اس کی روح کو کھینچا گیا جیسے کانٹوں میں الجھا ہوا اون کھینچا جائے۔ وہ چیختا رہا، تڑپتا رہا، مگر کوئی مددگار نہ تھا۔
جب اس کا جنازہ دفن کر دیا گیا اور لوگ واپس چلے گئے تو قبر میں اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اچانک دو فرشتے منکر نکیر نہایت ہیبت ناک شکل میں آئے۔ ان کی آواز گرج کی طرح تھی اور آنکھیں شعلوں کی مانند۔ انہوں نے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ وہ گھبرا گیا، زبان سے الفاظ نہ نکل سکے۔ قرآن پڑھنے والا تھا لیکن زبان پر جواب نہ آیا۔ تیرا دین کیا ہے؟ اس نے ہکلانے کی کوشش کی مگر جواب نہ دے سکا۔ یہ بندہ جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے؟ اس نے نظریں جھکا لیں، الفاظ منہ میں الجھ گئے۔ فرشتوں نے چیخ کر کہا، تو نے دنیا میں جھوٹ بولا، جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ کے نام کو کاروبار کے دھندے میں بیچا، آج تیرے لیے کوئی نجات نہیں۔ پھر قبر کا عذاب شروع ہوا۔ زمین نے اسے اتنی زور سے دبایا کہ پسلیاں آپس میں پیوست ہو گئیں۔ اس کے اوپر آگ کی کھڑکیاں کھول دی گئیں۔ قبر کے اندر اندھیرا اور خوفناک چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ ہر طرف سے آگ کے شعلے لپکنے لگے۔ فرشتے اسے مارنے لگے اور کہتے تھے، یہ ہے جھوٹی قسموں کا انجام، یہ ہے جھوٹے کاروباری کی سزا۔ وہ چیختا رہا، رحم کی فریاد کرتا رہا، مگر کسی نے نہ سنی۔ پھر اعلان ہوا، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ قبر سے ایک راستہ جہنم کی طرف کھل گیا۔ وہاں سے تپتی آگ اور بدبو قبر میں آنے لگی۔ وہ ہر لمحہ جلتا رہا اور موت کی آرزو کرتا رہا، لیکن موت نہ ملی۔ ناظرین محترم، یہ حقائق ہمیں بتاتی ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا یا قرآن کی تلاوت کر لینا کافی نہیں۔ اصل نجات عمل میں ہے، سچائی میں ہے، دیانتداری میں ہے۔ جھوٹ اور جھوٹی قسمیں انسان کے سارے اعمال کو کھا جاتی ہیں اور قبر میں انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں۔